کے اندر بچے کے اندر اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے. آقا کا نام آتا ہے تو لب چومتے ہیں. آپ دیکھیں یا کہہ کر دیکھیں, جب کوئی آدمی کہتا ہے محمد تو اتنا پیارا نام ہے, اور اس نام کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس کی تعریف ہو چکی ہو, تعریف کیا ہوا ہے. محمد کا اصل معنی تعریف کیا ہوا, تو جس کی تعریف کر دی گئی ہے اس کی تعریف پھر اور کوئی کرے یا اللہ کے نبی محتاج نہیں. اور اتنا پیارا, اتنا سکون والا نام جب آدمی محمد کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی کہتے ہوں گے کہ دیکھو, رش کرو, ایسا پیارا نام میرے حبیب کا ہے کہ جب کوئی مومن یا منافق مشرک اگر کوئی بھی آپ کا پیارا نام لے تو دونوں لب ہونٹ جب تک ایک دوسرے کو چومے نہ, کس نہ کرے, اس وقت تک آپ کا نام ادا نہیں ہو سکتا. تو بتاؤ کتنا پیارا نام. آپ کے انسان کا نام اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نام رکھتے ہیں اولاد کا تو اچھے نام رکھنا چاہیے. اور اچھے نام کون سے ہو سکتے ہیں؟ یا تو وہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہو, قرآن سے لیا گیا ہو, یا ذخیرہ احادیث میں سے کہیں کسی صحابی کا نام یا کسی صحابیہ کا نام آیا ہو, اس سے نکالا گیا ہو. یا اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن کسی صحابی کی طرف وہ نام کی نسبت منسوب ہو, ایسے ناموں کو چننا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, ایک کم 100 نام ہیں, ان میں سے چننا چاہیے. اور اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ایک کم 100 ہیں, آپ اس میں سے تلاش کرو. اور اگر اس سے ہی پتہ نہیں چلتا ہے تو علماء سے رابطہ کرو, علماء سے پوچھو کہ فلاں نام ہم رکھنا چاہتے ہیں, بیٹا ہو گیا ہے, بیٹی ہو گئی ہے, کیا نام رکھیں, حضرت آپ کو بتا کر دیں. اتنا بے وقوف لوگ ہوتے جا رہے ہیں گوگل انٹرنیٹ کے اوپر کہ ایسے ایسے نام رکھ رہے ہیں جس نام کا کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں جبتا ہے. پھر کہتے ہیں حضرت بچے کے اوپر پریشانی آ رہی, مصیبتیں آ رہی. تو کہتے ہیں کہ والد کا سب سے بڑا حق اولاد پر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت کرے. حدیث کا مفہوم حق الوالد علی الولد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ, کہ باپ کا بیٹے پر سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھا سا پیارا سا نام رکھے. عجیب و غریب لوگ نام رکھنا شروع کر دیے. کوئی ارسلان رکھتا ہے, کوئی ازلان رکھتا ہے, کوئی اجہان رکھتا ہے. اب ارسلان کے معنی کیا ہے؟ بھیجنا یا پھیلانا. عجیب معنی. ارسلان کے معنی بھیجنا. کیا بھیجنا؟ کس چیز کو بھیجنا؟ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ جس کا مہمل لفظ ہوتے ہیں, جس کا معنی ہی نہیں ہوتا ہے. بھائیو اتنے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. 1.25 لاکھ. پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ بھی 1.25 لاکھ ہیں. صرف ایک نبی کی 1.25 لاکھ صحابہ, ان کے ناموں میں سے آپ نام چن سکتے ہیں. علماء کرام کئی ساری کتابیں اس سلسلے میں لکھ چکے ہیں, اس کے اندر سے نام کی تجویز کرنا چاہیے. تو بہرحال, اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کافر لوگ آئے, آ کر بڑے شان اور گھمنڈ سے کہتے ہیں کہ میں تعریف نہیں کرتا. لوگ پوچھے کس کی تعریف نہیں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ جو تمہارے نبی ہیں آخری, ہم ان کی تعریف نہیں کرتے, نہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. تو صحابہ بھی بڑے چالاک تھے, بڑے ذہین, بڑے ذہانت کے مالک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی. صحابہ نے ان سے پوچھا کون, کس کی تعریف نہیں کرتے ہو؟ اور منافق کیا بول رہا ہے کہ جس کو تم آخری نبی مان رہے ہو, جس کی تم اتباع کر رہے ہو, اس کی تعریف ہم نہیں کرتے. پھر صحابہ پوچھتے ہیں کس کی بھائی, کون ہے وہ؟ مقصد کیا ہے؟ صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زبان سے کہے کہ کس کی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرنا چاہتا. اب جب محمد کہہ دیا تو تعریف تو ہو گئی نا. محمد کے معنی کیا؟ تعریف کیا ہوا. کس کی بھائی تعریف نہیں کرتے؟ محمد کی. جب تو نے محمد کہہ دیا تو تعریف تو ہو گئی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پیارا نام اللہ کے نبی کو دیا کہ جس کے دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اور ایسا نام کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اٹھاؤ تو اس میں بھی نقطہ نہیں. اور کئی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ الگ کلمات سے نوازا، جیسا عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ